बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मकदम है। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हम फ़न खिताबत पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके काफ़ी सारे सबक हो चुके हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के सबक हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नए सबक के साथ हाजिर हैं। आज का सबक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम सबक है कि आपने तकरीर को तरतीब किस तरह देना है। अगर आपको तकरीर को तरतीब देने का तरीका नहीं आता तो यह सबक आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह इससे यकीनन आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुंचते रहें। और आपके जितनी दोस्त अहबाब सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके, अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि मज़ीद मेहनत से हम आप तक असबाक पहुंचाते रहें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। देखिए, तकरीर को तरतीब देना ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। वैसे तो इब्तिदाई खतीब के लिए हर चीज़ मुश्किल होती है कि उसने तकरीर की तैयारी कैसे करनी है, अवामुन्नास का सामना किस तरह करना है, स्टेज के ऊपर किस तरह आना है, और स्टेज के ऊपर माइक पर आकर आपने तमहीद किस तरह बयान करनी है, तकरीर का आगाज़ और इख्तिताम कैसे करना है। ये तमाम चीज़ें मुश्किल हैं। और ये तमाम चीज़ें मुश्किल क्यों लग रही हैं? उनकी मेन वजह यही होती है कि अब तक आपको तकरीर को तरतीब देने का तरीका नहीं आया। जब आपको तकरीर को तरतीब देने का तरीका आ जाता है, फिर ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तकरीर की तैयारी भी आसान हो जाती है, तकरीर के लिए मवाद इकट्ठा करना भी आसान हो जाता है, और सामईन का सामना करना भी आसान हो जाता है। स्टेज का खौफ भी ख़त्म हो जाता है, स्टेज के ऊपर आना भी आसान हो जाता है। ये तमाम तर चीजों का बुनियादी मकसद यही होता है कि आपको तरतीब देना आ जाए तकरीर को, तो आप अच्छे खतीब हैं। अगर आप भी खिताबत के मैदान के अंदर अपना सिक्का मनवाना चाहते हैं तो अपनी तकरीर को तरतीब देना सीखिए। अगर खिताबत के मैदान के अंदर लोगों के दिल जीतना चाहते हैं तो अपनी तकरीर को तरतीब देना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तकरीर मेरी लोग तवज्जो के साथ सुने, तो फिर भी आपको तकरीर को तरतीब देना सीखना पड़ेगा। जब तक आपको तरतीब देना नहीं आता, उस वक़्त ना तो खिताबत के मैदान में अपना सिक्का जमा सकते हैं, और ना ही खिताबत के मैदान के अंदर अपना नाम पैदा कर सकते हैं, और ना सामईन को अपनी तरफ तवज्जो दिला सकते हैं। मेन मकसद यही होता है कि जब आप तकरीर को तरतीब देकर जाएंगे, अवामुन्नास के सामने जब जाएंगे, आपको बात समझाना और लोगों को बात समझने में आसानी होगी। जब लोग आपकी बात समझेंगे तो वो इधर उधर मुतवज्जे नहीं होंगे। आमतौर पर यही होता है कि हम तकरीर को तरतीब देकर नहीं जाते। जब स्टेज के ऊपर जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा वाक्य कब बयान करना है और कौन से अल्फाज कब बोलने हैं। अब हम स्टेज के ऊपर जाकर तरतीब भी दे रहे होते हैं और साथ साथ बयान भी कर रहे होते हैं, तो अवामुन्नास की तवज्जो हमारी तरफ ख़त्म हो जाती है। वो चीज़ गोया करने लग जाते हैं, आपस के अंदर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, वो उठना बैठना शुरू कर देते हैं, वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। मेन मकसद यही होता है कि आप अपने उन्वान पर बाकी नहीं रहे। आप कभी इधर की बात कभी उधर की बात, इसलिए कि तरतीब तो दी नहीं है आपने कि कौन सी बात करनी है मैंने। जब आप तरतीब देकर जाएंगे, एक उन्वान पर बात करेंगे, आपको तकरीर का आगाज़ और इख्तिताम मालूम होगा, तो लोग बिल्कुल मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल पूरी इन्हिमाक के साथ आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे और आपके एक एक पॉइंट पर गौर करेंगे और आपकी एक एक बात पर गौर करेंगे। जब अवामुन्नास आपकी तरफ तवज्जो करेगी तो आप समझेंगे माशाअल्लाह मेरी तकरीर इनको अच्छी समझ आ रही है, माशाअल्लाह मेरी तकरीर इनको अच्छी लग रही है। इस वजह से आप फिर मज़ीद जोश और वलवले के साथ बयान करेंगे। जब आप वलवले और जोश के साथ बयान करेंगे तो यकीन जानिए वही लोग आपको दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आपको दाद देना शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए आप फिर खुशी की आपकी इंतहा नहीं रहेगी, आप बेहद खुश हो जाएंगे। ये बातें तो चलती रहती हैं। अब अगर यही बातें होती नहीं तो काफ़ी आगे चले जाएंगे हम। तो असल बात की तरफ मैं लौटना चाहता हूँ,
اور جو چیز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اب ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں. ویسے سمجھانے کی باتیں کرتا رہوں تو کافی ساری آگے چلی جائیں گی. تو اصل چیز جو سمجھانا مقصود تھا وہ یہ کہ آپ کو ترتیب کیسے دینا ہے تقریر کو. تو آئیے میں سب سے پہلے اہم پوائنٹ جو بتلاؤں گا وہ یہ کہ آپ کو تقریر کو ترتیب دینے سے پہلے آپ کا مطالعہ کام آئے گا. ہر سبق کے اندر کہتا ہوں مطالعہ مطالعہ مطالعہ. یہ کیوں کہتا ہوں؟ اس وجہ سے کہتا ہوں دیکھیں خطیب کے لیے مطالعہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. اب پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اسی وجہ سے خطابت کے بغیر بھی آپ کی خطابت چلنے والی نہیں ہے. مطالعہ کے بغیر آپ کی خطابت چلنے والی نہیں ہے. مطالعہ کے بغیر اپنی خطابت کے اندر ڈنکا نہیں بجا سکتے اور مطالعہ کے بغیر خطابت کے اندر اپنا سکہ نہیں منوا سکتے اور مطالعہ کے بغیر خطابت کے میدان میں نہیں آ سکتے. مطالعہ کے بغیر آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے. اگر خطابت کے میدان میں آنا چاہتے ہیں تو اپنے مطالعہ کو وسیع کریں. ٹھیک ہے، جب آپ کا مطالعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس مطالعے کو آپ نے ذہن کے اندر ترتیب دینا ہے. اسی مطالعے کا آپ نے خاکہ سازی کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے ذہن کے اندر سوچ بچار شروع کرنی ہے. ذہن میں تھوڑی دباؤ ڈالنا ہے کہ میرے ذہن کے اندر اس عنوان کے اوپر جو عنوان آپ کو دیا گیا ہے اس عنوان کے اوپر میرے ذہن کے اندر کیا کچھ موجود ہے. آپ کا ذہن آپ کو بہت کچھ دکھلانے پر مجبور ہو جائے گا، بہت کچھ اگلنے پر مجبور ہو جائے گا. آپ کا مطالعہ ہوگا تو آپ کا ذہن آپ کو کہے گا اس عنوان کے مطابق آپ کے پاس اتنی قرآن مجید کی آیاتیں ہیں، اس عنوان کے مطابق اتنی احادیث مبارکہ ہیں، اس عنوان کے مطابق اتنی واقعات ہیں آپ کے پاس، اور اس عنوان کے مطابق اتنے سارے الفاظ ہیں آپ کے پاس. تو اب ترتیب دینا شروع کریں. ترتیب دینے کے لیے سب سے پہلا اہم پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ ذہن کے اندر خاکہ بٹھائیں اب کہ میں نے تقریر کی تمہید کس طرح بیان کرنی ہے. سب سے پہلی چیز آپ نے ذہن کے اندر یہ رکھنا ہے کہ تقریر کی میں نے تمہید کس طرح بیان کرنی ہے. جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس عنوان پر میں نے تمہید کس طرح بیان کرنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے تقریر کا آغاز کس انداز میں کرنا ہے اور کون سے الفاظ میں نے تقریر کا آغاز کرنا ہے. اگر تمہید بیان کرنا نہیں آتا اور تقریر کا آغاز کرنا نہیں آتا تو اس پر میں پہلے سبق بنا چکا ہوں، وہ سبق دیکھ لیجئے گا، بہت زبردست سبق ہے. تو انشاءاللہ آپ کو تقریر کی تمہید بیان کرنے میں اور تقریر کا آغاز کرنے میں کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ سبق دیکھ لیجئے. جب آپ نے تقریر کی تمہید اور آغاز کو ذہن کے اندر بٹھا دیا، اب آپ نے ترتیب آگے یوں دینی ہے کہ میرے پاس یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اب میں نے اس کا مفہوم بیان کرنا ہے. مفہوم بیان کرنے کے لیے میرے پاس اتنی سارے واقعات ہیں اس آیت کے مطابق، تو ان کو میں نے پہلے یہ واقعہ بیان کرنا ہے، پھر یہ واقعہ بیان کرنا ہے، پھر یہ واقعہ بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ذہن کے اندر دیکھنا ہے کہ اس آیت کے مطابق آپ کے ذہن کے اندر کتنے الفاظ موجود ہیں. جو الفاظ آپ کے ذہن کے اندر موجود ہیں ان کو ترتیب دیں کہ پہلے میں یہ الفاظ بولوں گا، پھر یہ الفاظ بولوں گا، پھر یہ الفاظ بولوں گا. ٹھیک ہے، اس طرح پھر آپ ذہن کے اندر دیکھیں کہ کتنی احادیث مبارکہ ہیں اور ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے آپ پھر ترتیب دیں کہ پہلے میں یہ حدیث بیان کروں گا، پھر یہ حدیث بیان کروں گا، پھر یہ حدیث بیان کروں گا. اس حدیث کے مطابق میرے پاس اتنی واقعات ہیں اور اتنے الفاظ ہیں، پہلے میں یہ واقعہ بیان کروں گا، پھر میں یہ الفاظ بیان کروں گا، پھر میں یہ واقعہ بیان کروں گا، پھر میں یہ الفاظ بیان کروں گا. اس طرح آگے کی طرف چلتے جائیں. پھر آخر کے اندر آپ نے پھر ذہن کے اندر بٹھانا ہے کہ میں نے خلاصہ کس طرح بیان کرنا ہے. پوری تقریر کا لب لباب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی تقریر کی تمہید کیسی ہے اور آپ کی تقریر کا آغاز کیسا ہے اور آپ کی تقریر کا اختتام کیسا ہے. پوری تقریر کا لب لباب یہی چیزیں ہوتی ہیں، تقریر کا آغاز اور اختتام اور خلاصہ. پھر آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ میں نے خلاصہ کس انداز میں بیان کرنا ہے اور کن الفاظ میں بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کون سی جگہ میں نے اشعار پڑھنے اگر اشعار پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مناسب جگہ اشعار کو جوڑتے جائیں اور سوچتے جائیں ذہن میں اس جگہ میں یہ شعر پڑھوں گا، اس جگہ یہ شعر پڑھوں گا، اس جگہ یہ شعر پڑھوں گا. پھر سب سے آخر کے اندر آپ نے پھر یہ سوچنا ہے کہ تقریر کو میں نے کن الفاظ میں ختم کرنا ہے. آیا کہ دعائیہ الفاظ میں ختم کرنا ہے، آیا کہ میں نے کس انداز میں ختم کرنا ہے.
جو ان سے الفاظ ہوں ان کا بھی خاکہ اپنے ذہن میں بٹھائیں. تقریر کا آغاز اور اختتام کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی سبق بنا چکا ہوں، وہ سبق دیکھ لیجئے گا تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں، چلو تھوڑی وضاحت ہو جائے گی. دیکھیں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں مثال کے طور پر. اب آیت بیان کر رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ٹھیک ہے. اب الاتقى اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متقی بنایا. اب اسی متقی پر بات چلاتے جائیں کہ متقی کون لوگ ہیں، متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں، اور متقی لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اور متقی لوگ آخرت میں ان کے کیا مقام ہوگا، اور متقی لوگوں کا دنیا کے اندر کیا مقام ہے. تو اس طرح پوائنٹ پر پوائنٹ بولتے جائیں، عوام الناس آپ کی طرف متوجہ ہوگی، بھرپور توجہ دے گی، اور بھرپور عوام الناس کی طرف سے آپ کو داد بھی ملے گی. اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس طرح تقریر کو ترتیب دیتے ہیں، ویسے میں انشاءاللہ آپ کہیں گے تو میں کافی سارے مثالیں اس پر بیان کر کے آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن اصل سمجھانے کا مقصد جو تھا، ترتیب دینا تھا، وہ یہی ہے کہ آپ نے ترتیب ہر عنوان پر علیحدہ علیحدہ ترتیب دی جاتی ہے، ہر عنوان پر الگ سے ترتیب دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ترتیب دینے کا انداز میں نے سمجھا دیا. اب ذہن کے اندر خاکہ آپ نے بٹھانا ہے. اگر اس کام کے لیے ذہن کو تھوڑی مشکل پیش آئے تو آپ کاغذ اور قلم رکھ لیں اپنے سامنے. جو پوائنٹ آپ کے ذہن کے اندر آتے جائیں کہ میں نے یہاں پر یہ چیز بیان کرنی ہے، اس کے بعد پھر یہ چیز بیان کرنی ہے، پوائنٹ پر لکھتے جائیں. نمبر 1 یہ چیز، نمبر 2 یہ چیز، نمبر 3 یہ چیز. اس طرح اگر پوائنٹ پر پوائنٹ بات کرتے جائیں گے، عوام الناس کی طرف سے بھرپور آپ کو داد ملے گی، اور عوام الناس آپ کے بیان کو پسند بھی کرے گی. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور آج کا سبق آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، اور آج کا سبق آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. اور اسی طرح آج کا سبق آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کر کے، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیا کریں، تاکہ مزید محنت سے ہم آپ تک اسباق پہنچاتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.